بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ عملیات و وظائف، دعاؤں اور التجاؤں کی جو تاثیر ہے، جو خاصیت ہے، وہ اس وقت پتہ چلتی ہے جب بندے کی کوئی دعا یا کوئی حاجت پوری ہوتی ہے، اور تحدیث نعمت کے طور پر جب اسے ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور جوش میں آتی ہے، اور اس کے اوپر اپنا فضل اور کرم اور انوار کی بارش کرتا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم کا مجدہ سنایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ آزاد ہو، جو تم نے کیا وہ تمہارا کردار ہے، جو میں نے کیا وہ میرا اخلاق ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو معاف کر دیا تو بھائیوں نے یہ عرض کیا کہ یہ تو آپ لوگوں نے ہمیں معاف کیا ہے، جو ہمارے ظلم و زیادتی آپ کے ساتھ تھے وہ تو آپ نے معاف کیا ہے، کیا اللہ نے بھی ہمیں معاف کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں بھی تمہیں معاف کروں گا۔ اپنے بھائی سے اور اپنے بابا سے، اپنے ابا سے، باپ سے یہ عرض کیا، یہ تو صرف آپ نے معاف کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں معاف کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اعلان کر دیتا ہے، یہ اسی کا کلام ہے، میں تم کو معاف کر دوں گا۔ جب بھائیوں نے تمہیں معاف کر دیا، والد نے تمہیں معاف کر دیا، تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جب بحث چلتی ہے نا، تو سب سے پہلے حقوق العباد آتے ہیں۔ اگر انسان نے انسان کو معاف کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو ان بھائیوں کی اور بیٹوں کی بات کو سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، سأستغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، میں بھی عنقریب تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ تمہیں بخش دے گا۔ سأستغفر لکم، سوف استغفر لکم، عنقریب۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام آگے بڑھے اور کبرا رو کھڑے ہو کر یہ دعا کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پیچھے، اور ان دونوں کے پیچھے وہ سب بھائی کھڑے ہو گئے، اور نہایت ہی عاجزی، انکساری، خضوع اور خشوع کے ساتھ دعا کی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20 سال تک 20 ایئرس اللہ نے دعا کو قبول نہیں کیا، اور دعا قبول نہیں ہوئی۔ 20 سال کے بعد جبریل تو انبیاء کے پاس تشریف لاتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس دعا کی قبولیت کو اتنا عرصہ لگ گیا، 20 سال لگے، قبول نہ ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ دعا سکھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور حضرت یوسف علیہ السلام کو، آپ ان الفاظ کے ساتھ دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا۔ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ یا رجاء المؤمنین لا تقطعوا رجاءنا،
یا رجال مومنین، اے مومنین کی امید، آس، لا تقت اور رجانا، ہماری امیدوں کو نہ کاٹنا، ہماری امیدوں پر پانی نہ پھیرنا، ہمیں مایوس نہ کرنا۔ یا غیاث المؤمنین اغثنا، اے ایمان والوں کے فریاد رس ہماری مدد فرما۔ یا رجال المؤمنین لا تقت رجانا، یا غیاث المؤمنین اغثنا، یا معین المؤمنین اعنا، اے مومنوں کے مددگار ہماری مدد کے فرما۔ یا محب التوابین تب علینا، اے توبہ کرنے والوں سے محبت کرنے والے ہماری توبہ قبول فرما۔ یہ 4 جملے ارشاد فرمائے۔ یا رجال المؤمنین لا تقت رجانا، یا غیاث المؤمنین اغثنا، یا معین المؤمنین اعنا، یا محب التوابین تب علینا، یا محب التوابین تب علینا، یا غیاث المؤمنین اغثنا، یا معین المؤمنین اعنا، یا محب التوابین تب علینا۔ ان الفاظ کے ساتھ یہ دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو معاف کر دیا۔ اور یہ دعائیں جب وقت سحر کی جائیں، سحری کے وقت، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وانت التواب الرحیم وانت ارحم الراحمین۔ مومنین جب یہ کہتے ہیں ربنا یقولون اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کوئی بھی دعا ہو، یہ تو جبریل علیہ السلام نے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ 4 جملے سکھائے، اور ان الفاظ کے ساتھ، ان اسماء کے ساتھ جب انہیں بوقت سحر، سحری کے وقت، پچھلی رات، تہائی رات کو یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کی بخشش کر دی اور ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اس لیے بندہ جب کسی سخت مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، تو اللہ تبارک و تعالی سے گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی ہر وقت دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تہائی رات کا اس لیے ذکر کیا جاتا ہے اکثر کہ اس وقت سارے غفلت کی نیند سوئے ہوتے ہیں، کوئی ایک بندہ جب اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آ کر یہ آواز دیتے ہیں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، میں اس کی بخشش کو قبول کروں، اس کی مغفرت کو، اس کی بخشش کی توفیق کو شرف بخشوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی صلح رحمی کرنے والا کہ میں اس کو بچھڑے ہوئوں سے ملا دوں۔ تو جب بندہ اس پیاری نیند سے اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے پیش آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہمہ وقت، ہر وقت 24 گھنٹے جوش میں ہوتی ہے، اس وقت اور بھی زیادہ جوش میں آتی ہے، اور بندہ یہ تصور کرتا ہے کہ اس رب کائنات کے علاوہ میری بخشش کرنے والا، میری توبہ قبول کرنے والا، میرے رزق کے اندر وسعت پیدا کرنے والا اور مجھے رزق ادا کرنے والا سوائے اس ذات کے اور کوئی نہیں۔ یہ قبولیت کا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کو توفیق دے۔